ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بولے جاتے ہیں، مخلوق کے بھی بولے جاتے ہیں۔ یہ لوگ اشتراک لفظی سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان کی بد نیتی ہے کہ لفظ ایک ہی ہوتا ہے، لے لیتے ہیں کہ مدد آ گیا، یہ آ گیا، سوال آ گیا کہ فلاں سے جا کر نیک لوگوں سے سوال کر لیا کرو۔ بھائی سوچنے کی بات ہے کہ وہ سرحد کون سی ہے، لکیر جو اللہ کی ہے اور اس کے نیچے مخلوق کی ہے۔ جب تک یہ مسئلہ نیازی صاحب صاحب نہ ہوگا نہ طالب علم سمجھا سکیں گے، علماء یہی تو گھبرا، یہ صرف شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے سمجھایا۔ یہ لوگ سمجھے اس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ بندوں کو بھی علم ہے، علیم اللہ نے بندوں کو بنایا، ان کو بھی سمیع بصیر بنایا، مگر اس کی حد ہے۔ حد کیا ہے کہ یہ اسباب کے تحت کہ دنیاوی اسباب مہیا ہو جائیں گے، ہوا آ رہی ہوگی، کان ٹھیک ہوں گے سننے کی، اگر کوئی چیز ان میں سے خراب ہے بےبس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سننا مطلق اور غیر مقید اور محدود نہیں ہے، وہ ہر چیز ہر وقت بغیر اسباب کے سنتا ہے۔ اب مدد کی بھی بات یہی ہے، جب تک کوئی مانے گا نا کہ نبی ہو ولی ہو یہ بے بس ہے، اللہ چاہے گا تو ہوگا ورنہ نہیں، کوئی بات نہیں، آپ اس سے دعا کرا لیں جو مرضی۔ یہ استعانت تو اللہ کے رسول سے زندگی میں لوگ کرتے تھے۔ جہاں یہ تصور آئے گا نا کہ اللہ نے اس کو اختیار تفویض کر دیا، اب اس کو اللہ کی منظوری لینے کی ضرورت نہیں، یہ کر سکتا بس، مطلب شرک ہو، اس نے چاہا تو ہو جائے گا۔ جب اس کو کن فیکون کا مالک سمجھے نا، بے شک اللہ کے دینے سے کہ کہا اور ہو گیا، بس تباہ ہو شرک۔ اور اگر سمجھے کہ ایسا اختیار نہ فرشتوں کے پاس نہیں، یہ کوشش کریں گے، دعائیں کریں گے، سفارشیں کریں گے، آخر میں محتاج ہیں اللہ کے اذن کے، اللہ منظوری دے گا تو ہوگا ورنہ سب کی خواہش رد ہو جائے گی، کوئی بات نہیں۔ یہ حد یہ عبور کر جاتے ہیں نا ظالم کہ اللہ نہیں بھی چاہتا تھا ولی نے کرا دیا، یہ تو شرک سے بھی آگے، اللہ سے بھی بڑھا دیا۔ یہ مانے کہ دعائیں اور سفارشیں، علاج، معالجے سب اللہ کے اذن کے بغیر کسی کا کچھ نہ سوار سکتے نہ اختیار بھی اسی کا ہے۔ ہاں یہ بات ہے۔ اللہ کے لیے جب ہم مدد کہتے ہیں تو اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے پاس کوئی پیسے ہوں گے تو مدد کر سکتا ورنہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں ہوگا کہ چودھری صاحب سے کہا یار میری کوئی مدد کرو، جیب میں ہوگا پکڑا دے، ورنہ کہا میں تو خود بھی بس۔ نبیوں ولیوں کو بے بس سمجھیں کہ وہ کر نہیں سکتے، اللہ کو منظور ہوگا تو ہو جائے، پھر کوئی بات نہیں، دعائیں کرائیں، زندگی میں کرائیں یا موت کے بعد وہ جھگڑے کی بات ہے۔ کچھ آج کہتے ہیں قبروں والوں سے بھی جا کر دعا کرا لو، قریب یہ تو دور سے تو کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہے، قریب جا کر اس کو بھی شیخ عروسی کہتے ہیں۔ رسول اللہ کی قبر اطہر سے آج ان کو قبر ہے، صحابہ کے نام سے کوئی دیوان زیادہ فدائی ہے، بتاؤ کسی ایک نے جا کر وفات کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول یہ کر۔ جو بارش کی باتیں حضرت عمر کے زمانے میں کہتے ہیں جھوٹے راویوں کی بات، کسی نے نہیں کیا، زندگی میں دعا کرا لیتے۔ تو قبر پر جا کر بھی اگر اب بھی کوئی کہے کہ تم حضرت میرے لیے دعا کرو، تو چلو کچھ جو کہتے ہیں مردہ سنتا ہے دعا، یہ بھی پتہ نہیں کہ کی ہے اس نے، یہ آپ نے اندھیرے میں تیر چلایا، کو پتا ہے کہ اس نے کی ہے، خود ہی فرض کر لی ہے۔ یہ جو ایک حدیث پیش کی جاتی ہے حضور کی وفات کے بعد ایک صحابی اونٹ پہ سوار ہو کے آئے تھے، وہ پھر مزار پہ جا کے، بالکل یہ جعلی اور من گھڑت روایت ہے، جاؤک والی روایت پڑھتے ہیں، وہ عربی قبر پر آیا اور اس نے آ کر یہ اشعار پڑھے اور پھر خواب میں ملے۔ وہ اچھا میں نے سنا ہے وہ اشعار اب بھی وہاں تحریر ہے، اشعار لکھے ہیں تو کوئی بات نہیں، اشعار وہ ترکوں نے اور جنہوں نے جالیاں بنائی تھی لکھ دیے، کوئی ایسی بات نہیں، مگر یہ قصہ اتبی والا بے سند اور جھوٹا اور موضوع ہے، یہ موضوع ہے حدیث میں، بالکل یہ سلسلہ حدیث ضعیفہ موضوع میں علامہ اللہ نے لکھ کر نا بڑی مشکل سے انہوں نے اس کی سند ڈھونڈی، ورنہ المغنی میں ابن کثیر میں سند کوئی نہیں تھی، قطبی کا قصہ ہے، انہوں نے علامہ البانی صاحب نے سند بھی ڈھونڈ لی کہ کہاں ہے اور بتایا کہ یہ کذاب اور دجال ہیں جن کی یہ روایت۔ اچھا تو کوئی بات نہیں نیازی صاحب، زندگی میں دعا کرائیں اور یہ سمجھ کر یہ کر کچھ نہیں سکتا، میری طرح یہ بھی اللہ کے سامنے درخواست کر رہا، اللہ کی مرضی ہوگی ہوگا ورنہ کوئی نہیں ہے، جس کی بھی زیادہ پھر کوئی بات نہیں۔ دعا کی حد تک درخواست منت سماجت یہ اگر کہیں کہ یہ خود ہی کر سکتا، اللہ نے اس کو طاقت دے دی، یا یہ اللہ کو مجبور کر دے گا، اللہ کو ماننا ہی پڑے گا، گیا دین نہیں مانتے۔ جی تو رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں سن کر کے آپ نماز پڑھانے لگے تھے، یاد آ گیا، پریشان ہو جاتے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے گڑھ لیا کہ رسول بشر نہیں ہوتے، وہ پریشان ہوتے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ اگر سمجھیں اللہ کے رسول بھی انسان ہے، بشر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، بورے والے تو بول رہے ہیں جی بھائی فرمائیے۔ آپ صاحب نے گل کرنی جی سن رہے ہیں آپ کی بات نا، آپ بات کریں نا، جب بات شروع کریں۔ جی جناب، ہم نے یہ بات پوچھنا ہے کہ اذان کس طرح ظاہر ہوئی، اذان کیسے شروع کی، اذان کس حد کو خواب آیا تھا، اس کے بارے میں معلومات کرنی۔
اذان کے آغاز کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مشورہ کیا، سوچ بچار میں لوگ گھروں کو چلے گئے، اس طرف پھر حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی عبداللہ بن زید جی عبداللہ بن زید جی ان کو خواب آیا، خواب میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ناقوس تھا بگل، کہا دے دو ہم نے، اس نے کہا کیا کہنے لگے اذان کہنی ہے، اس نے کہا چھوڑو اس کو، یہ کلمے کہو، وہ اٹھے حضور کی خدمت میں گئے، آپ نے فرمایا یہ بالکل رویا حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے بات سمجھا دی، حضور کی منظوری سے وہ جاری ہوگی، اگر آپ رد کر دیتے اس خواب کو کچھ بھی نہیں تھا، مگر اللہ نے کے حکم سے، اللہ کی وحی سے آپ کو پتا تھا کہ رویا حق بھی اللہ نے خواب بتلایا، اس لیے آپ نے منظوری دے دی۔ عبداللہ بن زید ہی تھے آپ نام لے دی؟ عبداللہ بن زید بن عبد ربی، کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ کا بھی کہتے ہیں، وہ بھی دور سے آئے کہ میں نے بھی دیکھا وہ روایتیں کمزور ہیں، صرف عبداللہ بن زید رضی اللہ کی بات تھی۔ ٹھیک ہے جی چلیے کوئی مسئلہ پوچھنا اور بھائی؟ جی بول تو رسول کریم علیہ السلام کو اگر ایسا حال پیش آ گیا تو کوئی بات نہیں، یہ تھا کہ حضور کو یاد آ گیا، حضرت عمر اور حضرت علی نے تو پڑھائی دی۔ السلام علیکم۔ آگے کی بات سنیں، دین قائم ہو گیا، ورنہ لوگ کہاں جاتے پوچھنے کے ایسا جی ہو گیا السلام تو کیا علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی میں نے مولانا صاحب سے نا ایک مسئلہ پوچھنا تھا جی فرمائیے۔ کہ نا میرا بھتیجا ہے تو اس کی نظر بہت کمزور ہو گئی ہے، ہاں جی بعد میں بخار چڑھا تھا اس کو نا تقریباً 1 سال کی عمر میں، جی ابھی جی اس کی 3.5 سال عمر ہے، ہاں ہاں تو اس کی نظر ایک دم نا بہت کم ہو گئی، اللہ رحم۔ تو اس کے لیے وظیفہ بتا دیں اور نہ میرے لیے بھی۔ آپ نے ڈاکٹر کو نظر چیک کروائی چیک ہے؟ کرائے نا بچہ، ڈاکٹر کو نظر بھی چیک کروائی ہے، وہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ اس کو بعد میں بخار چڑھا ہے اور اس کے ساتھ اس کے پٹھے کمزور ہو گئے ہیں، تو علاج گھر میں کرانا ٹیکا لگایا چاہیے، ہے اس کو نا ڈاکٹر نے۔ علاج کرائے نا، اس کے پٹھے اللہ تعالیٰ مضبوط کرے، تو دعا آپ ساتھ کوئی کرے۔ آیت بتا دیں۔ آیت تو پھر آپ کشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدیث سورہ قاف، قاف جو ہے نا اس میں سے نکال لیں ہاں جی۔ اور 7 مرتبہ پڑھ کر نہ پھونک انگلیوں پر مار کر اپنی آنکھوں پر بھی پھیریں، بچے کی بھی پھیریں، اللہ رحم فرمائے۔ نماز کے بعد نا 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر، ساری نمازوں کے ساتھ؟ ہاں 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اچھا، میرا مسئلہ ہے کہ نا رشتہ آتا ہے لیکن جواب نہیں ملتا۔ یعنی رشتہ نہیں ہوتا، ہاں جی یعنی آتے ہیں دیکھتے ہیں، ہاں جی، جواب کھاتے نہیں ہیں ہے۔ پیتے ہیں۔ چلو آپ نے بچہ پوچھا، میں بتاتا ہوں، اصل میں یہ دن جو ہے نا یہ ورد وظیفے پوچھنے کا نہیں، اس دن ہم مسئلے بتاتے ہیں نا، اگر ایسی چیزوں میں لگے رہیں تو وقت بہت تھوڑا ہوتا۔ بہت دنوں سے ٹرائی کر رہی نہیں آپ ہوں، اگر جمعرات کو کیا کریں نا، سب میری بچیاں سن لیں، کوئی نہ اتوار کے دن کرے، جمعرات کے دن اچھا۔ اسی نمبر پر 1 بجے سے 4 بجے تک کریں، انشاءاللہ تسلی سے بات سن کر بتا دیں گے۔ اب یہ نوٹ کر لیں آپ ہاں جی کہ 23واں پارہ 23واں ہاں جی، 23 مبارہ، اور سورہ یاسین ہاں جی، سورہ یاسین 36 نمبر آیت، 36 نمبر آیت، ہاں سبحانہ سے شروع ہو کر نا ہاں جی، مما لا یعلمون پر ختم ہوتی ہے ایک آیت، ایک آیت 36ویں آیت، ہاں یہ 45 بار پڑھنی ہے کس ٹائم؟ ہر نماز کے بعد، بات بھی کرنی پڑے درمیان میں بے شک کر لیں، یہ 45 بار آپ شروع کر دیں ہر نماز کے بعد، بیٹھے وہاں پڑھے، چلتے پھرتے پڑھیں، پڑھ لیا کریں، 45 دفعہ، اللہ فضل فرمائے اول آخر درود شریف۔ درود شریف تو بالکل پڑھنا ہی پڑھنا ہے، برکت، چلیں آپ بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اللہ آپ کی مہربانی زندگی فرمائے، اللہ تندرست کرے۔ پریشانیاں دور کرے۔ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کا حج کرائے آپ کو بھی اور ہمیں بھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو تو یاد آ گیا تو آپ نے جا کر غسل کر لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نمازیں پڑھا دیں اور بعد میں یاد آیا۔ اب حنفی حضرات کچھ روایتیں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اعلان کیا اگلے دن کہ لوگوں ہم سے یہ ہو گیا تو تم بھی نمازیں دہرا لو، یہ باتیں غلط، بالکل یہ روایتیں غلط ہیں، نہ یہ ایسا مسئلہ ہے، کوئی معاملہ اعلان کرے، سپیکروں پر بھی یہ بیچارے کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں دن نماز پڑھائی تھی، جو مسافر تھے وہ بھی خواب کی بات، کوئی ضرورت نہیں، وہ پڑھ السلام پڑھ علیکم۔ لے، باقی کی سب السلام علیکم۔ جی فتاوا آن لائن۔ اچھا، اب میں نے سوال ہی پوچھا تھا پھر بیان کہ کرنا ہے، ابھی جی، رہ جی۔ گیا۔ اثر کے بعد جو مغرب کے درمیان جو ہے وہ 2 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، جی جی ٹھیک ہے جی،